نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 اور 69 کا دوسرا حصہ پیش ہے، جس میں اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے فرمایا کہ زمین میں جو چیزیں حلال اور پاکیزہ ہیں ان کو کھائیے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، یعنی اس کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، جزنیز وہ تم کو برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان کا کام تو یہ ہے کہ وہ تم سے برائی کرائے اور بے حیائی اور بے شرمی کے کام کرائے تاکہ تمہارا انجام خراب ہو جائے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم کو حکم دیتا ہے اس بات کا کہ تم اللہ رب العزت پر وہ باتیں کہو کہ جس کو کہ تم جانتے بھی نہیں ہو۔ اللہ کی طرف کو منسوب کر دیا کہ یہ چیز اللہ رب العزت نے ایسا فرمایا۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں بہت سارے فوائد حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ تو ہمیں یہ حاصل ہوا کہ اسلام ترک دنیا نہیں سکھاتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر شریعت مطہرہ کی پیروی کرو۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دیا اور کسی جنگل یا غار میں جا کر پناہ لے لی اور وہاں پر بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں، بلکہ کمال یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر دنیا والوں سے تعلق قائم رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کے احکام کی پیروی کی جائے اور دوسروں کو بھی دعوت حق دی جائے۔ دوسری بات یہ کہ حلال لذتوں سے بچنا یہ تقویٰ نہیں ہے کہ حلال چیزیں نہ کھانا یہ کوئی تقویٰ ہے۔ جو چیزیں اللہ نے حلال رکھی ہیں ان کو کھائیے۔ البتہ بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی چیز پسند نہیں ہوتی ہے اور وہ اس بنیاد پر نہیں کھاتے ہیں، لیکن بعض لوگ وہ کہ جو حلال چیزیں ہیں موجود مگر صاحب وہ اپنا تقویٰ اور پرہیزگاری کا اظہار کر رہے ہیں اور ان حلال چیزوں کو کھانے سے بچ رہے ہیں، تو یہ تقوی کی علامت نہیں ہے۔ ہاں، تقویٰ جو ہے وہ حرام چیزوں کو چھوڑنے میں ہے۔ سود کا مال ہو یا کوئی حرام رشوت کا مال ہو یا کوئی اور حرام راستے سے آیا ہو، اس سے بچنے کا نام تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ دوسری بات اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ بلا دلیل کسی چیز کو حرام جاننا گناہ، بے حیائی اور خدا پر تہمت اور شیطان کی پیروی ہے۔ بھئی کیا دلیل ہے ان کے پاس کہ جو بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیا اب صاحب اس کو احتراماً جو ہے وہ نہیں ذبح کریں گے اور اس کو نہیں کھائیں گے، اپنے اوپر حرام کر لیا؟ یہ کوئی اللہ رب العزت کا حکم نہیں ہے۔ ہاں، وہ جانور کہ جو اللہ کے نام کے سوا یعنی غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا اس کو کھانا یہ حرام ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ غیر خدا کے نام پر پالا ہوا جانور حرام نہیں جب تک کہ اسے غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کر لیا جائے۔ دیکھو، مشرکین عرب بتوں کے نام پر چھوٹے ہوئے جانوروں کو حرام جانتے تھے، انہی کی اس آیت میں تردید ہوئی کہ بھائی تم نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیا ہے۔ ہاں، یہ جب حرام ہوگا تمہارے لیے کہ جب تم بتوں کا نام لے کر اس کو ذبح کرو گے، اور ان کے اس عقیدے کو گناہ اور بے حیائی اور خدا پر الزام فرمایا گیا۔ اس کی بحث انشاءاللہ عن قریب وما اہل بہ لغیر اللہ کے بیان میں آئے گی۔
چوتھا فائدہ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہر حلال چیز پاک ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر پاک چیز حلال ہو۔ جیسے مٹی پاک ہے مگر وہ حلال نہیں ہے۔ پانچواں فائدہ یہ کہ حلال رزق کے لیے جائز پیشے اختیار کرنا یہ عبادت کے درجے میں ہے، کیونکہ یہاں اللہ رب العزت نے اکل حلال کا حکم دیا، اور اکل حلال یہ کسب پر موقوف ہے۔ انسان جب محنت کرے گا، مشقت کرے گا، تب اس کو حلال رزق اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ اور کسب کے اندر چند فائدے ہیں۔ نمبر 1، کسب جو ہے وہ سنت انبیاء کرام ہے، چنانچہ آدم علیہ السلام نے زراعت کا پیشہ اختیار کیا، یعنی کاشتکاری کا۔ داؤد علیہ السلام نے زرع بنانے کا پیشہ اختیار فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑی کا پیشہ اختیار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائیں۔ ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کی تجارت کی۔ نمبر 2، کسب سے مال بڑھتا ہے، جس سے کہ صدقہ اور خیرات کی جا سکتی ہے۔ جب مال ہی نہیں ہوگا تو کہاں سے صدقہ کرے گا، کہاں سے خیرات کرے گا، کس طریقے سے زکوٰۃ دے گا، کیسے وہ حج کرے گا؟ اور مال جب ہوگا تب یہ سارے امور انجام دے گا۔ اور مال کی فراہمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسب کے اندر رکھی ہے۔ گھر میں بیٹھ گئے، محنت نہیں کر رہے ہیں اور کہہ یہ رہے ہیں کہ اللہ دے گا تو لے لیں گے، تو یہ جو ہے وہ توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ کسب کیجئے، محنت کیجئے اور اللہ کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کیجئے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے کھولے گا۔ تیسری بات یہ کہ کسب جو ہے وہ کھیل کود اور بہت سارے جرموں سے روک دیتا ہے۔ جب انسان کسب کے اندر مشغول ہے تو وہ لہو و لعب سے یقیناً بچ جائے گا۔ چوری ڈکیتی یہ سب جو چیزیں ہیں بیکاری کا نتیجہ ہے۔ جب انسان کسی کام میں مشغول نہیں ہوتا ہے، بیکار اور بے مقصد ہوتا ہے، تو وہ بہت ساری برائیوں میں مشغول ہوتا ہے، چوری ڈکیتی بھی جبھی کرتا ہے۔ کسب سے انسان میں محنت کی عادت پڑتی ہے، دل سے غرور نکل جاتا ہے۔ کسب غربت اور فقیری سے امن ہے، اور غریبی دین اور دنیا برباد کر کے دونوں جہان میں انسان کا منہ کالا کر دیتی ہے۔ لہذا غریبی سے نجات کا جو راستہ ہے اسلام میں وہ ہے کسب، اور کسب کے اندر اللہ رب العزت کی ذات گرامی کے اوپر توکل اور بھروسہ۔ جو کوئی کمائی کے لیے نکلتا ہے تو اعمال لکھنے والے فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ تیری اس حرکت میں برکت عطا فرمائے اور تیری کمائی کو جنت کا ذخیرہ بنائے۔ اس دعا پر زمین اور آسمان کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اب بتائیے کہ جو انسان محنت و مشقت کے لیے، روزی کے فراہم کرنے کے لیے کسب کرتا ہے اور اس کے لیے جب نکلتا ہے تو فرشتے کتنی بہترین دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیری اس حرکت میں برکت دے، تیری کمائی کو جنت کا ذخیرہ بنا دے۔ آسمان و زمین کے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، تو بھلا بتائیے کہ وہ دعا کیسے قبول نہیں ہوگی؟ اس آیت کریمہ سے ایک مسئلہ یہ مستنبط ہوا کہ بہترین تجارت جو ہے وہ کھیتی باڑی ہے، اور اس کے بعد ہنر مندی ہے، یعنی لکڑی لوہے وغیرہ کا کاروبار کرنا، جو حضرات انبیاء کرام رسول اعظام نے کیا ہے۔ چھٹا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوا کہ حلال چیزوں کو قسم وغیرہ سے اپنے پر حرام کر لینا یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ایسی قسمیں توڑ کر کفارہ ادا کر دیا جائے۔ حضرت ابن مسعود اور حضرت حسن بصری اور جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ اپنے نفس پر حلال کو حرام کر لینا یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ دہی کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، کچھ بھنڈی کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، کچھ گوشت کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ یہ حرام کر لینا اپنے اوپر حلال چیز کو یہ غلط ہے۔ البتہ اگر کسی کو کھانے میں لذت نہیں آتی، پسند نہیں ہے اور وہ نہیں کھاتا ہے، پرہیز کرتا ہے، مگر اس میں کوئی عیب نہیں نکالتا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ساتواں فائدہ ہمیں اس آیت سے یہ حاصل ہوا کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے۔ دیکھو مشرکین عرب بتوں کے نام پر چھوٹے ہوئے جانوروں کو تو حرام سمجھتے تھے،
مگر جو جانور بتوں کے نام پر ذبح کر دیا جائے اس کو وہ حلال سمجھتے تھے، تو ان کی عقل جو ہے وہ لغو اور بیکار ہو کر رہ گئی، الٹا سمجھنے لگے۔ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کر دیا جائے وہ حرام ہے۔ حلال وہ چیز ہے کہ جس کی کوئی ممانعت نہ ہو، اور طیب وہ چیز ہے کہ جس کا قیامت میں کوئی حساب نہ ہو، اور یہ وہ ضروریات زندگی ہیں جو نفسانی خواہش کے لیے استعمال نہ کی جائیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ضروری کپڑا، ضروری غذا، ضروری گھر کا قیامت میں حساب نہیں ہوگا، اور حلال اور طیب چیز عبادت کا شوق، محبت، ذوق اور دعا کی قبولیت پیدا کرتی ہے۔ در منصور اور عزیزی میں ہے کہ ایک روز حضرت سعد بن ابی وقاص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ میں مقبول الدعا بن جاؤں، یعنی میری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حلال غذا اختیار کرو، تیری دعا قبول ہوا کرے گی۔ حرام لقمے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ جو گوشت کے حرام اور رشوت سے پلا ہو اس میں دوزخ کی آگ جلد اثر کرے گی۔ شیطان چونکہ ہمارا ذاتی دشمن ہے، وہ آگ سے بنا ہے، ہم خاک سے، اور خاک اور آگ ذاتی دشمن ہے کہ آگ خاک کو پکا ڈالتی ہے اور خاک آگ کو دبا کر فنا کر دیتی ہے، اور اس لیے بھی دشمن ہے کہ ہماری وجہ سے وہ جنت سے نکالا گیا، اس کی عبادات مردود ہوئیں، عزت والا تھا ذلیل ہو گیا، لہذا یہ ہمارا ڈبل دشمن ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اتنا خطرناک ہے کہ ہر جگہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، گولی توپ ایٹم بم وغیرہ سے مرتا نہیں، کسی بادشاہ کے ذریعے بھی گرفتار ہوتا نہیں، پھر نظر آتا نہیں، پہچانا جاتا نہیں، دوستی کے لباس میں آتا ہے، اس کا مددگار یعنی نفس امارہ ہماری آستین کا سانپ ہے۔ یہ نہ ہمارے نماز روزے سے مرے، نہ ظاہری عبادات سے، اس کی عداوت سے بچنے کا ذریعہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے محبت، کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے فنا ہوتی ہے۔ عداوت شیطان کو توڑنے کے لیے اللہ نے محبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمائی۔ ہمارے نیک اعمال چراغوں کی طرح ہیں جن سے رات جاتی نہیں، ہاں روشنی ہو جاتی ہے، اور محبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مثل سورج کے ہے جو رات کو فنا کر کے دن نکال دیتا ہے۔ اگر شیطانی عداوت کی شر سے بچنا چاہو تو محبت رسول کے زیر دامن آ جاؤ۔ حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ محبت دنیا تو سو یعنی برائی ہے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور دین سے نفرت یہ فحشا یعنی بے حیائی ہے۔ شیطان پہلے انسان کے دل میں محبت دنیا کا تخم بوتا ہے، پھر اسے کینہ اور حسد وغیرہ کا پانی دیتا ہے، جس سے اس درخت کو پروان چڑھا لیتا ہے، تو اس میں نفرت دین، عداوت اہل اللہ کے پھول لگتے ہیں، اور اللہ اور رسول پر جھوٹ باندھنے کے پھل۔ دنیا وہ کہ جو رب سے غافل کر دے، حب دنیا یہ کہ اسے حاصل کرنے میں حلال اور حرام کی پرواہ نہ کرے۔ حضرات کرام، اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور شیطان کی کارستانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ اس درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک و سبسکرائب کریں۔